بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں جمع کیا ہے، ہمیں دین کی بات کہنے کے لیے، دین کی بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو جن کا تمہیں منع کرنے کو کہا گیا ہے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں باعزت مدخل میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف قسم کے گناہوں کا ذکر ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے گناہوں سے بچو۔ الموبقات کا مطلب ہے المہلکات، جو کہ ہلاک کر دینے والے 7 بڑے گناہ ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کا ذکر کیا، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک، چاہے وہ شرک ربوبیت میں ہو، چاہے الوہیت میں ہو، چاہے اسماء و صفات میں ہو، چاہے اسماء و صفات میں ہو، ہر قسم کا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ الشرک باللہ، السحر، اور قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جادو کرنا یا کروانا، کیونکہ جو جادو کرتا ہے وہ حقیقت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی الوہیت کا انکار کرتا ہے، اور جنات وغیرہ کو مانتا ہے اور ان کے لیے ذبح کرتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے جب تک ذبح نہیں کرتا اس وقت تک جادوگر جادو نہیں سیکھ سکتا۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن گناہوں کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی معصوم جان کو قتل کر دینا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، خاص طور پہ اگر وہ اہل ایمان ہے اور اہل اسلام ہے۔ کسی بھی مسلمان کا قتل بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں جتنی زیادہ الفاظ وعید کے اس گناہ میں آئے ہیں اور کسی بھی گناہ میں اتنے زیادہ الفاظ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوئے۔ سنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا کہ جو کوئی کسی مومن جان کو قتل کر دے جان بوجھ کر متعمدًا، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اس کی لعنت، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے اوپر بہت ہی بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے، اعد له عذابا عظیما۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں اور جو دوسرے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں التولی والفرار، کہ میدان جنگ سے بھاگ جانا، میدان جنگ میں شامل ہونے کے بعد وہاں سے بھاگ جانا، یہ بھی میرے بھائیوں کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی میدان جنگ سے بھاگ جائے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، اس حدیث مبارکہ میں جن گناہوں کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ مومن عورتیں جو گناہوں سے دور ہوں، جو پاکیزہ ہوں، جو فحاشی سے دور ہوں، ان کے اوپر تہمت لگانا اور ان پہ برائی کا الزام لگانا، برائی کا الزام لگانا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، کوئی آدمی گناہ سے دور ہے، برائی سے پاک ہے اور فحاشی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس پہ بھی الزام لگانا، الزام تراشی کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ ان عورتوں پہ تہمت لگانا جو غافل ہیں، جو گناہ سے غافل ہیں، جن کا گناہ کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، جو پاکیزہ عورتیں ہیں۔ الفاظ چاہے عورتوں کے لیے ہیں مگر اس میں مرد بھی شامل ہیں، مطلب اگر کوئی شخص کسی مرد پہ، کسی آدمی پہ بھی الزام لگا دے، تہمت لگا دے برائی کی اور فحاشی کی، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ان کے اوپر تو لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو بے گناہ پہ تہمت لگائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، کبیرہ گناہوں کا جو باب ہے وہ بہت بڑا باب ہے۔
اگر ہم ایک ایک کبیرہ گناہ کو لے کے بیٹھے تو ہر ایک گناہ کے بارے میں ہمیں ایک مجلس کی ضرورت ہے، ہر ایک گناہ کے بارے میں ایک مجلس کی ضرورت ہے۔ مگر مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کیونکہ چھوٹے گناہوں سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچ سکے۔ جب شفاعت قیامت کا دن ہوگا، جب شفاعت کے لیے لوگ ہر کسی کے پاس جائیں گے تو ہر نبی اپنا کوئی نہ کوئی گناہ بیان کرے گا۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ جو حدیث میں آتے ہیں وہ تو 7 ہیں، مگر کسی حدیث میں کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، کسی حدیث میں کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 70 سے بھی زیادہ ہے، 7 نہیں ہے بلکہ 70 سے بھی زیادہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جس کی اس دنیا میں کوئی سزا مقرر ہو، شریعت نے سزا مقرر کی ہو اس دنیا میں، ہر وہ گناہ جس کی دنیا میں سزا مقرر ہو، یا دنیا میں نفی ایمان ہو، ایمان ختم ہونے کی وعید ہو، ایمان ختم ہونے کی دھمکی ہو، یا آخرت میں سخت عذاب کی وعید ہو، آخرت میں اس گناہ پہ سخت عذاب کی وعید ہو، یا اس گناہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو۔ تو یہ 4-5 اصول ہیں کبیرہ گناہ کے۔ میں دوبارہ سے بتاتا ہوں میرے بھائیوں، کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہوتا ہے جس کی اس دنیا میں حد مقرر ہو، کوئی سزا مقرر ہو، شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہو، قانون نے نہیں، شریعت نے۔ تو اس کی مثال یہ ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ جو چور اور چورنی ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دو، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ دنیا میں ان کے لیے سزا ہے۔ اسی طرح جو شراب پی لے اور اسے نشہ آ جائے تو اس کے اوپر 40 کوڑے مقرر ہیں، اور جبکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 کوڑے بھی لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ کام کچھ زیادہ بڑھ رہا تھا، اس لیے انہوں نے 40 کی بجائے 80 کر دیے۔ پھر جب واپس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو واپس انہوں نے 80 سے 40 کر دیے۔ تو اس کی بھی دنیا میں سزا مقرر ہے۔ اسی طرح زنا ہے، لیواط ہے۔ تو میرے بھائیو، جس گناہ کی سزا مقرر ہے وہ گناہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ اس کے بعد اگر کسی گناہ کے بارے میں نفی ایمان ہے کہ ایسا شخص ایمان نہیں لا سکتا، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو یہ کام کرے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم 3 بار قسم اٹھا کے فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے ہمسائے کو اپنی تکلیف سے نہ بچا سکتا ہو، اپنی اذیت سے دور نہ کر سکتا ہو بلکہ اسے اذیت پہنچاتا ہو، جو من لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس گناہ پہ لعنت ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، اس پہ اللہ کی لعنت ہو
جو سود کھائے یا سود دے، لینے والا اور دینے والا، آکلہ و موکلہ، وکاتبہ اور لکھنے والا بھی، وشاہدی اور جو اس پہ دو گواہ بنے ان پہ بھی۔ تو جس گناہ پہ بھی حدیث میں یا قرآن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، یا آخرت میں سخت عذاب کی وعید ہو۔ ظاہری طور پہ چھوٹا سا کام لگتا ہے مگر آخرت میں بہت سخت عذاب کی وعید، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من کعبین ففی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھنے میں معمولی سی بات ہے مگر ما اسفل من کعبین ففی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اگر کپڑا جہنم میں جائے گا تو صاحب جو کپڑے والا ہوگا وہ کیسے بچ سکے گا؟ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ مختصر طور پہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں بات تھی۔ ایک اور مسئلہ مجھے بیان کرنے کی اجازت دیجیے، وہ یہ کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف محرمات نہیں ہے، فعل المحرمات یعنی حرام کام کرنا، یہ صرف کبیرہ گناہوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ واجبات چھوڑ دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، جو کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے اس بات کو۔ واجبات چھوڑ دینا، تو ارکان اسلام میں جو واجبات ہیں، شہادتین کی بات، نماز کا چھوڑ دینا یا زکوٰۃ کا چھوڑ دینا یا روزوں کا چھوڑ دینا یا استطاعت کے باوجود حج اور عمرے کو چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ کبیرہ گناہ صرف حرام چیزیں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ واجبات بھی چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہو سکتا ہے، جیسے خاص طور پہ جو ارکان اسلام ہے، ارکان اسلام جو چھوڑے وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں ان سے دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور شیخ نعیم اللہ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔